نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء إنها تسرون بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر طرح کی بڑائی بزرگی تمجید تمجید کے کلمات رب العالمین کے لیے ہے جس نے صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی درود و سلام ہو انبیاء کی جماعت پر اور اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے سارے حجاج کرام عرفات میں حاضری دی ہے اور حاجی بخشا جاتا ہے اور حاجی جس کے لیے دعا کرے وہ بھی بخشا جاتا ہے ترغیب و ترہیب کے حوالے سے صحیح حدیث گفتگو خطبہ حجۃ الوداع کے تعلق سے ہے حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے حاجی کو اللہ نے اپنی دعوت پر بلایا لوگ گئے اور اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں حاجی کا کیا مقام اور کیا کلاس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ملب يلبي إلا لبى
حتى ينقطع الأرواح منا هنا وهنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت حاجی لبیک پکارتا ہے، حاجی کا انداز بتایا کہ حاجی جس وقت لبیک پکارتا ہے اس کے دائیں جانب، اس کے بائیں جانب اور زمین کے آخری کناروں تک کی ساری چیزیں اس حاجی کے ساتھ لبیک پکارنا شروع کر دیں. شجر و حجر، کنکر و پتھر اور زمین کے آخری کناروں تک کی ساری چیزیں اس حاجی کے ساتھ لبیک پکارنا شروع کر دیں. یہ اجر و ثواب اس حاجی کے کوٹے میں لکھا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس وقت حجر اسود کو بوسہ دیا، فرمایا کہ انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع. اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو صرف اور صرف پتھر ہے، لوگوں کو نفع نقصان نہیں دے سکتا ہے، لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ میں نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، بس میں اپنے نبی کی اتباع اور پیروی میں تجھے بوسہ لیتا ہوں. میرا ایمان اور میرا عقیدہ اس بات کا ہے کہ اے حجر اسود، تو صرف اور صرف پتھر ہے، لوگوں کو نفع نقصان نہیں دے سکتا ہے. اسی عقیدے کے ساتھ دنیا کے سارے حجاج کرام کو حجر اسود کا بوسہ دینا ہے. بات کی اتباع کی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا، کہا کہ اس دنیا میں باتیں رد اور کینسل کی جا سکتی ہیں سوائے صاحب قبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم یہ ہوگا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. میں نے خطبے کا آغاز کیا قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت پڑھا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں پہلے مردوں کو خطاب کیا اور اس کے بعد عورتوں کو خطاب کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ حفاظت ہے اور جو کچھ آپ کرتے ہیں رب العالمین اسے جاننے والا. جہاں اللہ نے مردوں سے خطاب کیا وہیں عورتوں سے بھی خطاب کیا کہ ان عورتوں کو چاہیے کہ یہ بھی اپنی نظریں نیچی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینت سیار کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے حصے جو خود بخود عموماً کھل جاتے ہیں. مثلا کوئی سامان دیتے ہوئے تبدیلی کر دیا اور ان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ عورتیں اپنے سینے اپنے گریبان پر دوپٹہ ڈال کر. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے غض بصر، حفاظت فروج، تزکیہ نفوس کا حکم دیا. معلوم یہ ہوا کہ
کہ جہاں تمام مردوں کو نیچی نظر کرنے کا حکم دیا گیا وہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی کریں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی کی بہو بیٹی کو نظر آڑ کے نہ دیکھیں. یہ آنکھوں کی خیانت ہے. سماج بڑا ہی گندا ہو چکا ہے. اتنا عام ہے. حجۃ الوداع کے خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تم نے انہیں یہ عورتیں اللہ کی امانت ہے. تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعہ ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا. ان عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ عورتیں تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے آپ مقصود نہیں کرتے, جسے آپ ناپسند کرتے ہیں. اگر یہ کچھ حرکتیں اس انداز کی کریں تو تعلیماً ان کی پٹائی ہونی چاہیے, لیکن ایسی بھی مار نہ ماریں کہ جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آپ جو کھاتے ہیں کھلائیں پہنائیں ان کے ساتھ معروف بھلائی کا معاملہ کریں. بات میں نے شروع کیا آنکھوں کی خیانت کے تعلق سے. یہ زنا کا جو سلسلہ ہے سب سے پہلے اسی آنکھ کے ذریعہ شروعات ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا رب العالمین تو آپ کے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی کی بہو و بیٹی پر بار بار آپ دیکھیں. دیدہ بازی نظر بازی سب حرام ہے. یہ آنکھوں کی خیانت ہے. رب العالمین آپ کے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. اور اس سینے میں جو پروگرام بنتا ہے اور جو پروگرام بن کر کے فیل ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے جاننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے, جھانکنا ہے, آگنا ہے. یہ آنکھوں کا زنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاتھ زنا کرتے ہیں. ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ کسی غیر محرم عورت کو آپ چھوئیں, پکڑ لیں. یہ سب ہاتھ کا زنا ہے. آنکھ کا زنا کسی کی بہو بیٹی کو دیکھیں. کان کا زنا برائی کی باتوں کو سنیں. پاؤں کا زنا برائی کی جانب اگر آپ کے قدم اٹھتے ہیں یہ پاؤں کا زنا ہے. اور شرمگاہیں تصدیق یا تفصیل کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ. فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ. ان عورتوں کو چاہیے کہ یہ عورتیں نرم لہجے میں بات نہ کریں.
بات کریں تو روکھے پن کے انداز میں بات کریں. اگر نرم لہجے میں بات کریں گی ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کا دل و دماغ اس کے تعلق سے مرض ثابت کر دے. لیکن ان عورتوں کو چاہیے کہ بات کریں تو بھلائی کے انداز میں، بات نرم لہجے میں مت کریں، بات روکھے پن کے انداز میں بات کریں، لیکن بات بھلائی کی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنہ اتنا عام ہے، برائی اتنی عام ہے کہ شیطان کہاں مس گائیڈ کر دے، شیطان کہاں دھوکے میں ڈال دے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے آئیں تو آپ حالت اعتکاف میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں دو نوجوان انصاری نظر آئے جو تیز چلنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سنو اے انصار کے نوجوانوں، سنو کہ میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تعلق سے دل و دماغ میں کوئی تردد یا کوئی شک بیٹھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کاش شیطان انسان کے جسم میں دوڑ رہا ہے، جس طرح یہ خون دوڑ رہا ہے ایسے شیطان جو ہے آپ کے جسم میں دوڑ رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بغیر کسی محرم کے خواتین سفر نہ کریں. شیطان کہاں مس گائیڈ کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو شیطان ان کی تعداد میں لگا رہتا ہے اور یہ خواتین اس وقت اللہ کی رحمت کی مستحق ہوتی ہیں جس وقت کی کہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں. ضرورت کی باہر کے خواتین باہر جائیں حجاب کی شکل میں، پردے کی حالت میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے. یہ دیگا بازی، کسی غیر محرم عورت کو چھونا، گلے لگانا، بغلگیر ہونا، مصافحہ کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. معلوم یہ ہوا غیر محرم عورت آج بے حیائی اتنی عام ہوئی کہ لوگوں نے بے حیائی کا نام آرٹ رکھ دیا، لوگوں نے بے حیائی کا نام تہذیب رکھ دیا، لوگوں نے بے حیائی کا نام کلچر رکھ دیا. لیکن بے حیائی ہے. اللہ رب العالمین بے حیائی کے کاموں سے منع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی گفتگو ہوگی مستند مدلل، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گفتگو مدلل مستند کروں قرآن کے حوالے سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. قیامت کی صبح تک اللہ کے بندے آئیں گے، بات کریں گے قرآن کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہی ہماری مشن ہے، یہی ہماری ڈیوٹی ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری تبلیغ ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین یدیہ وما بین رجلیہ یضمن له الجنہ. جس شخص نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ضمانت دی آپ نے, فرمایا کہ ایسا انسان جنتی ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو رسوا نہ کرے, ایک بھائی دوسرے بھائی کو ذلیل نہ کرے, ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالی گلوچ نہ دے, ایک بھائی دوسرے بھائی پر اتہام نہ لگائے اور اپنی شرمگاہ کو حلال جگہ پر استعمال کرے, حرام جگہ سے اپنی شرمگاہ کو بچائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ضمانت دی. فرمایا کہ وہ انسان ہے, وہ انسان جو جنتی ہوگا, جنتی ہوگا. تو آج بھی حیائی عام ہے, اتنا عام ہے, برائی عام ہے. صحیح روایت قریش کا ایک نوجوان, آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا, بہت سارے لوگ بولتے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب آئے کچھ مزہ نہیں آیا, مولوی صاحب نے وہی پرانی باتیں مجھے پیش کر, اس لیے کہ حجۃ الوداع کا خطاب عالمی خطاب, اس میں 8 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا. فرمایا کہ اسمعوا منی مبینہ فإنی لا أدری لعلی لا ألقاکم بعد عامی هذا. 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو خطاب دیا, آج پوری دنیا میں وہ خطاب نشر کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میری باتیں بات کر سن لو, میں میری باتیں کلیئر میں بات کرتا ہوں. ہو سکتا ہے آنے والے سال جو ہے میں آپ لوگوں سے ملاقات نہ کر سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نہیں کیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ نے فرمایا تھا فإنی لا أدری لعلی لا ألقاکم بعد عامی هذا. ہو سکتا ہے میں آنے والے سال جو ہے آپ لوگوں سے ملاقات کروں. اور آپ نے فرمایا تھا انا تارکم فیکم ثقلین. روایت مختلف ہے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے لوگوں میں آپ کے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جاتے, یہی تبلیغی نصاب ہے پوری دنیا کے لیے. اسی تبلیغی نصاب کو جو ہے اسی کے ذریعے جو ہے تبلیغ کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی شیطان مس گائیڈ نہیں سکتے, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور آپ نے اس حجۃ الوداع کی کتاب میں فرمایا تھا تم میں سے جو لوگ حاضر ہیں اور جو لوگ ابسنٹ ہیں, غائب ہیں, ان کو میرا ایک پیغام پہنچا دیں. اور آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. لوگوں سنو, میرے بابت جو ہے آپ لوگوں سے سوال کیا جائے گا. رب العالمین نے کیا سوال کرے, تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت نے فرمایا کہا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو عام کیا, رسالت نبوت کو عام کیا, اور آپ نے جو ہے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا. اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کی دعا, اللہ کی دعا, اللہ کی دعا. اسی حجۃ الوداع کے فتویٰ میں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں
بارے میں اللہ سے کرو. یہ عورتیں اللہ کی امانت ہیں. تم نے انہیں اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہ کیا. عورتوں پر یہ حق ہے کہ عورتیں تمہارے بستروں پر بچھونے پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہو. اگر یہ آپ کی حکم کی نافرمانی کرے تو مٹھائی دی جائے. ایسی مٹھائی نہیں جسم کا کوئی حصہ توڑ دی جائے. اور آپ نے فرمایا ان عورتوں کو کھلاؤ پلاؤ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ تم جو کھاؤ وہ کھلاؤ جو پہنو پہناؤ جائز طور سے ولا وجہ. ان خواتین کے چہرے پر داغ پر آپ تھپڑ نہ مارو اور انہیں برا بھلا نہ کہیں اور روٹ کر کے آپ گھروں سے ان سے بھاگے نہیں. بھائیو خواتین کا بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے آپ کا آخری وقت تھا. آخری وقت میں آدمی وصیت نصیحت کرتا ہے بڑی باشکری مہم کرام. آپ نے فرمایا تھا السلام السلام علیکم. اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا ان عورتوں کا خیال رکھنا. میرے بھائیوں آج ہمارے نوجوان نمازی بنے اور ہمارے ساتھی نمازی بنے اور ہمارے بوڑھے نمازی بنے. نماز کی برکت بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں میں جل رہے گناہوں میں جل رہے تھے. تم نے فجر کی نماز پڑھی رب العالمین نے اس نماز کی برکت سے تمہارے گناہوں کو دور کیا. آپ نے فرمایا تم گناہوں میں جل رہے تھے. تم نے ظہر کی نماز پڑھی عصر کی نماز پڑھی مغرب کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھی. رب العالمین نے ان 5 نمازوں کی برکت سے رب العالمین نے آپ کے گناہوں کو دھو دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ سماج گندا ہو چکا ہے. برائی عام ہے. بے حیائی عام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معروف و غریب آ گیا. قریش کا ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. زنا ایک عظیم سماجی برائی ہے میرے بھائیو. رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب مت جانا. زنا کے قریب مت جانا. زنا جب انسان کرتا ہے میرے بھائی اس کا ایمان نکل جاتا ہے. شرابی شراب پیتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. چور چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت اس قریش کے نوجوان کو غصہ ہوئے کہ یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اور آپ کی نصیحت کا اور آپ کی شفقت کا سلوک اور محبت دیکھیں کہ آپ نے اس شخص کو کس طرح سے اس کی تربیت کی نصیحت کی. اسے قریب کیا قریب ہوا. آپ نے سمجھایا فرمایا کہ اے نوجوان کیا تم اس برائی کو زنا جیسی عظیم سماجی برائی کو اپنے ماں کے ساتھ کرنا پسند کرتا ہے. اس نے انکار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہا یہ زنا جیسے عظیم سماجی برائی کو تو اپنی بہن کے ساتھ کرنا پسند کرتا ہے, تو اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا پسند کرتا ہے, اپنی خالہ کے ساتھ اپنی پھوپھی کے ساتھ کرنا پسند کرتا ہے. وہ نوجوان برابر انکار کرتا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں ان چیزوں کو جو ہے اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اور اپنی اس ہتھیلی کو اس کے ساتھ رکھا. اس کے لیے آپ نے دعا کی، اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، اس کے دل کو پاک و صاف کر دے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت دیکھیں. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جب تک وہ قریش کا نوجوان اس دھرتی پر زندہ رہا، کبھی بھی اس کے دل و دماغ میں کوئی برائی کا عمل اور برائی کی سوچ اس کے زندگی میں کبھی قائم ہی نہیں ہوئی. تو میرے بھائی اسے سنا ہے. صحیح بخاری کے حوالے سے ایک موقع پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا جائے ای الذنب اعظم، بڑا گناہ بتایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا انت جعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ساجھیدار بنا دینا یہ بڑا گناہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت جو دین کے حریص تھے، دینی تعلیمات پر چلنے والے لوگ تھے اور دینی تعلیمات کو اپنی زندگی میں فالو کرنے والے لوگ تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور بڑا گناہ بتایا جائے. تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، اپنی اولاد کا قتل کر دینا اس بنیاد پر کہ کل کو ہمیں اپنی اولاد کو پلانا پڑے گا، یہ بڑا گناہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تیسری بات کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور بڑا گناہ بتایا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کر لینا یہ بڑا گناہ ہے. تو میرے بھائیوں جنہیں زنا ہے، برائی ہے، اللہ رب العالمین نے اس برائی سے جو ہے منع کیا ہے، اس برائی سے منع کیا ہے. آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی فرمایا میرے بھائیوں. آج میرے بھائیوں بہت سارے ہمارے نادان بھائی جو جانتے نہیں ہیں، لیڈیز کو لا کر کے کاؤنٹر پر بیٹھا دیتے ہیں، آفسوں میں بیٹھا دیتے ہیں، دکانوں پر بیٹھا دیتے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتایا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا ایک پیریڈ، ایک زمانہ ہے، میں یہاں 20 برس کے بعد آیا ہوں، جلسہ سننے آیا تھا. 20 برس کے بعد آج آیا ہوں. 28 برس میں بنگالی مسجد حیدریس مدد پورا میں میری خدمت ہے. کچھ 22-25 سال سے مبرم رہتا. یہ تو ہمارے اللہ کی کوشش ہے. وکان سعیکم مشکورا، اللہ آپ کی کوششوں میں برکت. مولوی عنایت اللہ صاحب اللہ انہوں نے فون کیا کہ میں گمنام فون آتا ہے تو جلدی انہوں نے ریفرنس حوالہ دیا. میں خیر اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے مولانا تجوید صاحب رحمانی اللہ کے رشتے دار امام کے داماد اس زمانے میں رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی فرمایا. کہا ایک پیریڈ آئے گا، ایک وقت آئے گا وتسلیم الخاص، لوگ خاص کو سلام کریں گے. آج یہ عینی مشاہدہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ آدمی جو ہے بازو سے نکل جاتا ہے، سلام نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خاص کو سلام کریں گے.
वफ़्शु तिजारा, तिजारत व्यापार आम होगा, हत्ता तुशारिकुल मरअतु ज़ौजहा फी तिजारा, तिजारत इतनी आम होगी, तिजारत की इतनी कसरत होगी कि उस तिजारत में शौहर के साथ जो है बीवी भी शरीक होगी। आज देखिए पार्ट टाइम कारोबार को शौहर संभालता है, पार्ट टाइम कारोबार को उसकी बीवी समझती है। मेरे भाइयों ये बेहयाई है, बेहयाई है। लोगों ने जो है अपने ऑफिसों में और दुकानों पर जो है लड़कियों को बैठा दिया है। आज बेहयाई इतनी आम हुई कि लोगों ने उस बेहयाई का नाम आर्ट, कल्चर, तहजीब रख दिया। ये बेहयाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे खतीब मोहतरम से आपने सुना होगा, सिनफ़ान मिन अहलिन नार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 किस्म के लोग जहन्नमी होंगे जिनको मैंने अभी देखा नहीं, मेरे बाद आएंगे। उनमें से एक वो शख्स होगा जिसके पास गाय की दुम की तरह घोड़े होंगे, जिससे वो लोगों को जुल्मन मारेगा, पिटाई करेगा। और आपने फरमाया वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, फरमाया कि एक वक्त आएगा कि औरतें ऐसा लिबास इस्तेमाल करेंगी, ऐसे ड्रेसेस पहनेंगी कि ड्रेस तो पहने होगी लेकिन उनका पूरा जिस्म झलकता हुआ होगा। झलक ये बेहयाई आम है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर किया, बताया एक पीरियड आएगा कि औरतें कपड़ा तो पहनेगी लेकिन उनका जिस्म जो है अंदर से झलकता होगा। वो औरतें लोगों को अपने अपने फरेब में अपनी तरफ माइल करेंगी, करीब करेंगी। ऐसी खवातीन जो है जन्नत के अंदर नहीं जाएंगी और जो है जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। तो मेरे भाइयों बेहयाई है। रब्बुल आलमीन बेहयाई के कामों से मेरे भाइयों जो है रब्बुल आलमीन बचा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों को मेरे भाइयों जो है जन्नत की बशारत दी। मेरे भाइयों जन्नत की बशारत दी। इन औरतों का बड़ा मकाम है मेरे भाइयों जो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खातून 5 वक्त की नमाज की अदायगी करे और रमजान के रोजे रखे और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, वादात बारहा और अपने शौहर के फरमाबरदारी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत को जो है खुशखबरी दी, फल तदखुल मिन अबवाबिल जन्नह शात, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जो है ये औरत दाखिल हो जाए। मालूम ये हुआ कि खवातीन मेरे भाइयों जो है अपनी जो है हिफाजत करें। मेरे भाइयों जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आंखों, ये दीदाबाजी और जो है किसी को बार बार देखा, बार बार किसी खातून को देखना, ये आंखों का ज़िना है मेरे भाइयों। इसी तरीके से मेरे भाइयों इन खातून को चाहिए कि अगर बात करने की किसी से नौबत आ जाए, फला तखज़ान बिलक़ौल फ़यत्मअ ल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मर्ज़, ये बात करें तो रूखेपन के अंदाज में बात करें। अगर ये रूखेपन के अंदाज में बात न करेंगे, हो सकता है कि सामने वाले का दिलो दिमाग जो है उसके ताल्लुक से मर्ज बना दे, बुराई का जरिया बना दे। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया बात करें, भलाई की बात करें, लेकिन बात रूखेपन के अंदाज में बात करें। मेरे भाइयों जो है रब्बुल आलमीन किताब व सुन्नत को अपनी जिंदगी में नाफिज करने की, फॉलो करने की रब्बुल आलमीन जो है तौफीक दे मेरे भाइयों। इसी तरीके से मेरे भाइयों गुनाह होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब्बुल आलमीन ने अगले पिछले गुनाहों को माफ किया था, लेकिन आप तौबा इस्तिग़फ़ार में हमेशा मशगूल रहते थे। क़द ग़फ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अफ़ला अकूना अब्दन शकूरा। आपके रब्बुल आलमीन ने अगले पिछले गुनाहों को माफ किया था। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जमात ने फरमाया आप इतनी तकलीफें क्यों करते हैं, नवाफिल की अदायगी के पैर सूझ जाते हैं। कहा क्या रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार बंदा न मरूं। इसलिए मेरे भाइयों हर शख्स जो है गुनहगार है, अपने गुनाहों पर नादिम हो, तौबा करे, अल्लाह से माफी चाहे। मेरे भाइयों जो है रब्बुल आलमीन जो है तौबा को कबूल करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था
70 बार, एक रवायत में एक दिन भर में 100 बार जो है आप तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। इसलिए हर शख्स जो है अपने गुनाहों पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, तौबा करे, अल्लाह से माफी चाहे। मेरे भाइयों, सही रवायत, क़यामत की सुबह तक अल्लाह के बंदे आएंगे, बात करेंगे कुरान के जरिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत सहिया के जरिया। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि कबीले जुहैना की एक औरत जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है हाजिर हुई। कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शरीयत इस्लामिया को पामाल किया, यानी मुझसे जो है ज़िना हो गया, बुराई का कि जो है मुझसे गुनाह का अमल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ज़िना हुआ, मेरे पेट में बच्चा है, हमल जो है हो गया। चुनांचे जो है वो खातून मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, कहने लगी मैंने शरीयत इस्लामिया को पामाल किया, ज़िना हुआ, मेरे पेट में बच्चा है, हमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुझे आप जो है पाक करें, पाक करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून के गार्जियन को बुलाया, उसके सरपरस्त को बुलाया और फरमाया, कहा इस खातून को वापस लेकर के अपने घर जाओ, इसके साथ अच्छा व्यवहार करना, इसके साथ जो है अच्छा सलूक करना। जब ये खातून बच्चा जन ले तो बच्चा जनने के बाद जो है मेरी खिदमत में जो है मेरी अदालत में इसे पेश करना। चुनांचे उस खातून ने जब बच्चा जन लिया, बच्चा जनने के बाद जो है उस खातून को नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है हाजिर किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत इस्लामिया का जो कानून मेरे भाइयों है, स्टोनिंग टू डेथ, जो सजा है, एक जो है ज़िनाकार औरत के ताल्लुक से जो सजा है, उस सजा को जो है आपने नाफिज किया। स्टोनिंग टू डेथ आपने ऑर्डर किया, हुक्म दिया कि इस औरत को जो है पत्थरों के जरिए मार मार के हलाक किया जाए, रज्म किया जाए। चुनांचे उस खातून को पत्थरों के जरिए मार मार के हलाक किया गया। स्टोनिंग टू डेथ मेरे भाइयों, रज्म किया गया। इसी पर बस नहीं हुआ मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून की जनाजे की नमाज पढ़ाई, अटैक किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो एक गुनहगार खातून बदकार औरत की जनाजे की नमाज पढ़ा दी। रेफरेंस दिया नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया कि सुनो, इस खातून ने ऐसी तौबा की, इस खातून ने ऐसी तौबा की, अगर इसकी तौबा को मदीना के 70 अफराद पर डिवाइड किया जाए, तकसीम किया जाए, तो 70 अफराद को इसकी तौबा की बरकत से जो है माफी मिल सकती है। इसलिए कि इसने अपनी जान को अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बान कर दी है मेरे भाइयों। इसलिए जो है मेरे भाइयों, कायनात का हर फर्द मेरे भाइयों जो है गुनहगार है। तौबा करे, अल्लाह से जो है मेरे भाइयों माफी चाहे। इसी तरीके से रब्बुल आलमीन आपकी किस नेकी पर जो है खुश हो जाए, आपकी बख्शिश कर दे मेरे भाइयों। जो है ये जितनी रवायतें मैंने मुस्तनद मुदल्लल किया है किताब व सुन्नत के हवाले से मेरे भाइयों, जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले जमाने में एक शख्स था, पहले जमाने का एक वाकया है, एक शख्स था, बड़ा ही गुनहगार इंसान था, बड़ा ही गुनहगार इंसान था। गलत जो है फरिश्ता जो है रूह निकालने के लिए उस इंसान के पास जो है हाजिर हुआ, कहने लगा कि आपने कभी इस धरती पर कोई नेकी का अमल किया है? फरिश्ता जान निकालने से पहले पहले उस गुनहगार इंसान के पास जो है हाजिर हुआ, सवाल करता है, कहता है कि ऐ गुनहगार इंसान, तुमने दुनिया में कभी कोई नेकी किया है? कहने लगा, मैंने कोई भी नेकी नहीं किया है। फरिश्ते ने दोबारा कहा, सोचो अपनी जिंदगी के हालात को, सोचो अपनी जिंदगी के वाकयात को कि मैंने कभी इस धरती पर कोई नेकी का काम किया है? वो इंसान सोचा, सोचने के बाद कहने लगा, मैंने इस दुनिया में कोई भी नेकी का काम नहीं किया। तीसरी बार वही फरिश्ता
जान निकालने से पहले कहने लगा, याद करो अपनी जिंदगी के वाकयात को, हालात को, कि मैंने इस धरती पर कभी कोई नेकी का काम किया। कहने लगा, हाँ मुझे याद आता है, मैंने इस दुनिया में जो है एक नेकी का काम जरूर किया है। वो नेकी ये है, अगर कोई शख्स जो है बिजनेस पॉइंट पर, तिजारत और व्यापार की पॉइंट पर जो है मेरे साथ जो है खरीदो फरोख्त करता था, और मसाइब आते हैं मेरे भाइयों, हालात आते हैं। आज पूरे दुनिया में मेरे भाइयों जो है ये कारोबारी हालात मेरे भाइयों जो है दीगर गुम है। चुनांचे वो शख्स कहने लगा कि अगर कोई शख्स मेरे साथ जो है लेन देन किया और लेन देन करने में उसके पास कोई प्रॉब्लम आ गया और प्रॉब्लम की बुनियाद पर वो मुझसे रियायत मांगी, मैंने उसे रियायत दे दिया। और अगर जो है उसका एक पीरियड ऐसा आया कि जो है वो उसका दिवालिया हो गया, कारोबार उसका फेल आया और मेरी खिदमत में आया, कहा से मुझे माफ कर दो, तो मैंने माफ कर दिया। कहा मेरी जिंदगी में यही एक नेकी है। फरिश्ते ने कहा इसी नेकी की बरकत से रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दिया, सारे गुनाहों को बख्श दिया। सही रवायत है, हमारे मजल्ला सबीर में ये रवायत मैंने छापा है मेरे भाई। मालूम ये हुआ कि नेकी नेकी होती है, गुनाह गुनाह हुआ होता है मेरे भाइयों। इसलिए जो है हर शख्स जो है तौबा करे। मुझे उन्वान दिया गया था हज्जतुल विदा का खिताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मेरे भाइयों। आखिरी हज्जतुल विदा का खिताब मैं बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर लूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम की मौजूदगी में, अभी हज का पीरियड तो खत्म हो गया, मैं बम्बई शहर में रहता हूँ, मैंने जो है आजाद मैदान, बात आई कोई बड़ाई की बात नहीं है मेरे भाई, ये जबान से मेरे बात निकल गई। मैं कोई अल्लाह जो है हमारे दिलों को जानने वाला है। मैं आजाद मैदान में खिताब हुआ मेरे भाइयों, मैंने इसी हदीस को कोट किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबा में जो पैगाम दिया पूरी दुनिया को, फइन्ना दिमाउकुम व अमवालुकुम व अरादुकुम हरामुन का हुर्मत फी यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में हज्जतुल विदा के खुतबे में खिताब किया, फरमाया कि ऐ लोगों तुम्हारा खून, तुम्हारी इज्जतें, फइन्ना दिमाउकुम, ऐ लोगों तुम्हारा खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर हराम है। जैसा कि आज का महीना, आज का दिन, ये शहर के हुर्मत वाले शहर में मेरे भाइयों जो है एक खून की बात आई मेरे भाइयों जो है, आज लोगों को जो है आतंकवादियों का निशान। ये मुल्क हमारा, इस मुल्क को हमने सजाया है, इस मुल्क का हर मुसलमान जो है देश प्रेमी है, इस मुल्क से, इस मुल्क के भी का वफादार है, देश प्रेमी है, इस मुल्क को हमने सजाया है मेरे भाइयों जो है। अल्लाह के नबी लोग जो है दीन इस्लाम के सिस्टम को जाने, दीन इस्लाम के जो है दीन इस्लाम की तालीम को जाने, सीरत तैयबा को जाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मर्डर के बारे में, कत्ल के बारे में फरमाया कि ये कत्ल हराम है, और रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक शख्स को कत्ल किया गोया कि धरती के सारे लोगों को कत्ल किया। ये दीन इस्लाम का मैसेज पैगाम है, कुरान का पैगाम है। और जिस शख्स ने किसी एक शख्स को कत्ल होने से बचा लिया गोया कि धरती के सारे लोगों को जो है कत्ल होने से बचा लिया। मेरे भाई ये हमारा पैगाम जो है आलिम इस्लाम हज्जतुल विदा का पैगाम नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। ये पैगाम पूरी दुनिया में आम हो रहा है। और हाजी का ग्रेड, हाजी का क्लास मेरे भाइयों जो है, हाजी अल्लाह का मेहमान होता है। रब्बुल आलमीन मेरे भाइयों जो है हाजी अल्लाह का मेहमान, अल्लाह की दावत पर वो हाजिर होता है मेरे भाइयों जो है। गलत जो है नबी लोग कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है मदीने वाले की जो है मेरे भाई जो है का मेहमान के नाम से नहीं मेरे भाई जो है। इसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में ये आम है कि हाजी हजन को रुखसत करते वक्त कहते मदीने वाले को मेरा सलाम पहुंचा देना, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम पहुंचाना। मैंने अपने बचपन में जब मैंने कुछ पढ़ा नहीं था मेरे भाई जो है हमारी भूपी ने जो है एक हजन से कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम पहुंचा देगा। मेरे भाई ऐसी कोई मुस्तनद दलील नहीं मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहिन फिल अर्द युबल्लिगुनी
رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹی ٹیم تیار کر رکھا ہے. آپ کی سلاس نگز کی مسجد سے میرے بھائی وہ سلام پہنچے، سلام پڑھیں، وہ سلام پہنچایا جائے گا. کسی حاجی سے حجن سے میرے بھائی وہ سلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی جو ہے غلط جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے بھائی بات حجۃ الوداع اور جو ہے حج کی بات آئی، آخری گفتگو اس دھرتی پر اس سرزمین پر میرے بھائی امن کی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ہم اس ملک کے لیے، جس ملک کے ہم دیش پریمی، ہم اس ملک کے امن و سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا مانگی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رب العالمین تو شہر مکہ کو پرامن بنا دے. امن ہوگا تو لوگ خیر کی، راحت کی، سکھ کی، چین کی زندگی گزاریں گے. جہاں امن نہیں وہاں خیر نہیں. رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں کتاب و سنت کے حوالے سے باتیں کہی گئی، رب العالمین عمل کی توفیق دے، ہدایت کی توفیق دے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو پاک و صاف کریں. رب العالمین کائنات کا سب سے بڑا فساد اور کائنات کا سب سے بڑا گناہ جو ہے رب العالمین شرک ہے. جو لوگ حج کی دعوت پر گئے اور انہوں نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر ساجھیدار نہیں، ساری ہم خوبیاں بادشاہ تیرے لیے. میرے بھائیو اسی دعوت، اسی لبیک کے میرے بھائیو اپنی زندگی میں جو ہے نافذ کریں. میرے بھائیو جو ہے ہم سب اللہ کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ہم فقیروں کے فقیر نہیں ہیں، پیروں کے فقیر نہیں، درگاہوں کے فقیر نہیں. ہم سب جو ہے اللہ کے فقیر ہیں. غنی قابل ہم جو ہے اللہ کی ذات ہے. رب العالمین عمل کی توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت زیادہ ہوا، میں معافی چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. سامعین کرام، اب تک آپ سماعت فرما رہے تھے فضیلۃ الشیخ محمود احمد فیضی حفظہ اللہ سے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس کا نظام کس منظم طریقے سے نازل فرمایا ہے. اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر توجہ دیں اور اسے اپنی عملی زندگی کا اپنی عملی زندگی میں اس کو ایک مقام دیں اور عملی طور پر اس کو کر دکھائیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. بڑی ہی گرمجوشی کے ساتھ اور دفاعی انداز میں اسلام کے بارے میں ہم اب تک سماعت فرما رہے تھے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وضاحت سماعت فرما رہے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عالمی پیغام تھا. لیکن آج امت مسلمہ کی حالت دیگر گوں ہے. ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی قیمتی باتیں فرمائی تھیں اور بتلائی تھیں کہ ایک مسلمان کی خون کی قیمت کتنی زیادہ ہے، یا ایسے لوگ جو بے گناہ ہیں جن کے قتل کے بارے میں اللہ رب العالمین اور اسلام سختی سے اس کی گرفت کرتا ہے، سختی کا حکم دیتا ہے. ایسے لوگ جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں اور ایسے اخوان جن کے یہاں ایمان پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان ان کے خون کی حرمت بیت المقدس خانہ کعبہ سے کی ہے. اور حجۃ الوداع جو اللہ رب الحج کا موسم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق ایک مسلمان کے خون کی قیمت، اس کے مال کی قیمت، اس کے عزت کی قیمت کوئی بہت معمولی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم توجہ دیں آپسی معاملات میں، آپسی لین دین میں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے ہمارے معاملات ہیں اس کے اندر کہیں ہم حد سے تجاوز نہ کر جائیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا خلاصہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے مسلمانوں کو روکا ہے. آج آپ یوٹیوب پہ اس کلپ کو دیکھیں گے جو ایسٹرولوجی لوگوں کی قسمت کو بیان کرتا ہے. ایک غیر مسلم ہے، اس نے، ایک مسلمان نہیں ہے، وہ پنڈت جی ہیں احترام کے ساتھ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھا اور سنا، اور اپنی اس بات کو بیان کرنے سے پہلے اس نے اپنے سامعین کی توجہ کو ٹی وی پر مبذول کرنے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کی، اور سمجھانے کے طور پر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے کہ ان کی دعوت کسی مخصوص گروپ کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے ہے. اس آدمی کی زبان سے باتیں نکلی اور اسلام کا وہ آئیڈیل اور وہ انصاف والا نمونہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے سود سے منع کیا ہے،
دھڑلے کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آج مسلمان اس کو اپنا رہا ہے، مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ذریعے سے، مختلف ضرورتوں کے نام پر۔ اللہ رب العالمین ہماری اس میں مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہاں چیلنج کیا ہے کہ جو سود کو لیتا ہے وہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے، اور آج بآسانی ایک مسلمان اس کو انجام دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر اس کو منع فرمایا تھا۔ اسی طرح سے دین کی تعلیم بھی ہمیں حجۃ الوداع کے موقع سے ملتی ہے کہ صحابہ کرام کتنا حریص ہوا کرتے تھے کہ وہ دین کی بات کو سیکھیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنے اندر نافذ کرنے، اپنے اندر پیوست کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں ایک نمونہ یہ بھی ملتا ہے کہ علم کے حاصل کرنے میں صرف مردوں ہی کا رول نہیں تھا، بلکہ امت کی جو خواتین تھیں اس وقت، ازواج مطہرات کے علاوہ صحابیات، ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی تھیں۔ لہٰذا آج ہماری ماؤں بہنوں کو ضروری طور پر یہ سمجھنا چاہیے، اور ہم جو گھر کے نگراں بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہماری ذمہ داری دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مسلمانوں پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو لہٰذا اس میں ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ معاملہ سننے میں آتا ہے کہ ہم نمازی ہیں اور ہمارا بھائی نمازی ہے، لیکن ان کے گھر کے خاتون کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں، وہ آزاد ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین سے اور اس کے احکام سے، اس کی تعلیمات سے بغاوت کرتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، سر عام اس کی مخالفت کی جاتی ہے، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں خواتین بھی دین کی تعلیم حاصل کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ لہٰذا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر میں یہ بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو بچوں کی پہلی درس گاہ ہے، جو پہلی تعلیم کا زینہ ہے، جہاں سے بچوں کو تعلیم حاصل کرنی ہے، اگر ہم نے ان کو تعلیم کے راستے ہموار نہیں کیے تو ہم اس کے سب سے بڑے مجرم ہوں گے۔ یہ دامن جھاڑنے سے کام چلنے والا نہیں کہ یہ ان پڑھ ہے یا پڑھی لکھی ہے یا اسے سمجھتا نہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ زندگی کے دو پہیے ہیں، اگر ہم نے ایک پہیے کو سنبھالا ہوا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے پہیے کو سنبھالیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کا تعلیمی طور پر جو حرص تھی کتاب اللہ کے تعلق سے اور اس کے دین کی ترویج میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں اور تعلیم ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ سامعین کرام، ہمارا جو آج کا اگلا موضوع ہے حج کا پیغام، کافی اہم موضوع، جسے وضاحت کرنے کی خاطر میں دعوت دینا چاہوں گا مہمان فضیلت الشیخ محمد خالد جمیل مکی حفظہ اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده